الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم قابل تکریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام ذمہ داران جماعت دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی ایسی مشان کانفرنس سیرت خاتم الانبیاء و عظمت صحابہ کے خوبصورت نام سے معنون ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام خطباء اہل سنت اپنے اپنے انداز میں تفصیلی علمی تحقیقی گفتگو فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی قائد اہل سنت صدر اہل سنت کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ عزیزان محترم، گزشتہ کئی دنوں سے طبیعت ناساز ہے، دوستوں کو چونکہ ٹائم دیا تھا، اس وجہ سے وعدہ کا ایفا کرتے ہوئے حاضری لگائی ہے۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر حلقہ سعد بن ابی وقاص کے صدر برادر مکرم جناب بھائی عبدالکریم صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو، تمام ذمہ داران کو، تمام کارکنان کو، خصوصاً اس علاقے کے علماء کرام کو، ائمہ کرام کو، جن کی سرپرستی میں یہ خوبصورت مجلس سجی ہے، ان کو مبارکباد پیش کروں گا، اور اس حلقے کی سرپرستی کرنے پر اورنگی ٹوم کے تمام ذمہ داران قاری محسن اور اس کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور خوبصورت انداز میں ٹوم اور حلقوں کی سرپرستی کرنے پر آپ کے ضلع کے صدر برادر عزیز جناب قاری عبدالوہاب صاحب، قاری محمد شہزاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، آج کی یہ کانفرنس شہید ناموس صحابہ بھائی دل شاد شہید رحمہ اللہ تعالی کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اپنے شہید بھائی سے یہ وعدہ کرتے ہیں، دلشاد شہید آپ کے ساتھ ہم چلتے رہے، ہم چلتے رہے، ہم چلتے رہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے مشن کو، آپ کے کاز کو، آپ کے پروگرام کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد دلشاد بڑے حالات آئے، اورنگی ٹوم کے نوجوانوں پر آزمائش آئی، حالات آئے، مصائب آئے، جیل، ہتھکڑی، بیڑیوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن تیری روح سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور تمہیں بتا بھی دیتے ہیں، دلشاد شہید تیرے جانے کے بعد تمام حالات آنے کے باوجود تیرا کارکن نہ کل بدلا ہے، نہ آج بدلے ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ بدلے گا انشاءاللہ۔ جس راستے پر آپ چلتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، اس راستے پر آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے ذمہ داران بھی چل رہے ہیں، کارکنان بھی چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس عظیم اجتماع میں اپنے بھائی کی روح سے ہم وعدہ کرتے ہیں، دلشاد شہید ہم بھی کٹ سکتے ہیں، ہتھکڑی پہن سکتے ہیں، بیڑی پہن سکتے ہیں، تشدد برداشت کر سکتے ہیں، پیٹ پہ نہیں سینے پہ گولی کھا سکتے ہیں، لیکن دفاع صحابہ سے پیچھے ہٹے
نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، عنوان ہے خاتم الانبیاء بعظمت صحابہ۔ مجھ سے قبل مولانا نور اللہ یہ بتا رہے تھے میرے نبی کے بعد نیا نبی کوئی نہیں، نیا رسول کوئی نہیں، نیا پیغمبر کوئی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا۔ کسی دور میں آدم صفی اللہ آئے، کسی دور میں نوح نجی اللہ آئے، کسی دور میں ابراہیم خلیل آئے، کسی دور میں موسیٰ کلیم آئے، کسی دور میں عیسیٰ روح اللہ آئے، کسی دور میں جناب زکریا آئے، کسی دور میں جناب یحییٰ آئے، کسی دور میں جناب یوسف آئے، کسی دور میں جناب یونس آئے۔ سلسلہ چلتے چلتے میرے نبی تک پہنچی تو آواز آ گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب جو یہ نبی آیا ہے یہ آخری نبی ہے، اس نبی کی نبوت آخری ہے، رسالت آخری ہے، معجزات آخری ہے۔ اس نبی پہ آ کر نبوت کی انتہا ہو گئی، رسالت کی انتہا ہو گئی، معجزات کی انتہا ہو گئی، حسن کی انتہا ہو گئی، جمال کی انتہا ہو گئی، کمال کی انتہا ہو گئی، علم کی انتہا ہو گئی، تقوی کی انتہا ہو گئی، طہارت کی انتہا ہو گئی، صداقت کی انتہا ہو گئی، عدالت کی انتہا ہو گئی، شرافت کی انتہا ہو گئی، عظمتوں کی انتہا ہو گئی، سیرتوں کی انتہا ہو گئی۔ اب اس نبی کے بعد نیا نبی کوئی نہیں۔ اب قیامت تک اس نبی کا حسن چلے گا، جمال چلے گا، کمال چلے گا، علم چلے گا، تقوی چلے گا، طہارت چلے گی، صداقت چلے گی، عدالت چلے گی، شرافت چلے گی، عظمت چلے گی، قرآن چلے گا، نظام چلے گا، ادائیں چلے گی۔ اب قیامت تک اس نبی کا کام بھی چلے گا، نام بھی چلے گا، پیغام بھی چلے گا، ذات بھی چلے گی، بات بھی چلے گی، جماعت بھی چلے گی۔ اس کے بعد نیا نبی کوئی نہیں۔ سوال ہوا نیا نبی کیوں نہیں؟ میں نے کہا میرے نبی پہ لا کر الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل ہو گئی ہے، شریعت کی تکمیل ہو گئی ہے، سنت کی تکمیل ہو گئی ہے، جمال و کمال کی تکمیل ہو گئی ہے، وحی کی تکمیل ہو گئی ہے۔ جب ہر اچھائی کی تکمیل ہو گئی اب کوئی آئے گا تو لائے گا کیا؟ میرے نبی پہ لا کر رب کائنات نے حسن و جمال کی، کمال کی، شریعت کی انتہا کر دی ہے۔ اور جب میرے نبی پر دین کامل ہو گیا، ہر اچھائی نبی کو مل گئی، تو پھر اب کوئی آئے گا تو لائے گا کیا؟ جب دین کامل ہے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، پیغمبر کی ضرورت نہیں، قاصد کی ضرورت نہیں، وحی کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی پر رب کائنات نے ہر اچھائیوں کی انتہا یوں کر دی ہے۔ میرے نبی کا حسن سب سے اعلیٰ، جمال سب سے اعلیٰ، کمال سب سے اعلیٰ، چہرہ سب سے اعلیٰ، رخسار سب سے اعلیٰ، زلفیں سب سے اعلیٰ، بیٹھنا سب سے اعلیٰ، اٹھنا سب سے اعلیٰ، چلنا سب سے اعلیٰ، مسکرانا سب سے اعلیٰ، نفرت کرے وہ بھی اعلیٰ، غضب میں آئے وہ بھی اعلیٰ، بدر میں آئے وہ بھی اعلیٰ، احد میں آئے وہ بھی اعلیٰ، خندق میں آئے وہ بھی اعلیٰ، خیبر میں آئے وہ بھی اعلیٰ۔ جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے نبی کا جمال تو اعلیٰ ہے، چہرہ تو اعلیٰ ہے، زلفیں تو اعلیٰ ہے۔ میرا نبی اتنا کامل و مکمل ہے، جس چیز کی نسبت نبی سے جڑ جائے، جی ہاں، کوئی عظمت میں اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم صحابہ کا احترام اس لیے تو کرتے ہیں، ہم صحابہ کا ادب اس لیے تو کرتے ہیں، ہم صحابہ کے لیے اس لیے تو مار کھاتے ہیں، ہم صحابہ اس لیے تو کرتے ہیں، ہم ورد صحابہ اس لیے تو کرتے ہیں۔ صحابہ سے ہمارا جی ہاں خونی تعلق کوئی نہیں۔ 1400 سال پہلے ابو بکر آئے تھے چلے گئے، عمر آئے تھے چلے گئے، عثمان آئے تھے چلے گئے، علی آئے تھے چلے گئے، معاویہ آئے تھے چلے گئے، طلحہ آئے تھے
सवा लाख सहाबा आए थे, चले गए, हमारा उनसे खूनी रिश्ता कोई नहीं है। आज मेरा नौजवान अबू बकर की सदाकत का नारा लगाते, उमर की अदालत का नारा लगाते, उस्मान की हया का नारा लगाते, अली की शुजाअत का नारा लगाते और मुआविया की सियासत का नारा लगाते, हसन हुसैन की असमत का नारा लगाते, बच्चों का नाम बिलाल रखते, बच्चों का नाम तलहा रखते, बच्चों का नाम जुबैर रखते, बच्चों का नाम साद रखते, मस्जिद का नाम सिद्दीक अकबर रखते, मदरसे का नाम उमर इब्न खत्ताब रखता है। वजह क्या है? इनसे इतनी अकीदत क्यों है, मोहब्बत क्यों है? इनके लिए हथकड़ी क्यों पहनी जा रही है, बेड़ी क्यों पहनी जा रही है, जलसे का इंतजाम क्यों किया जा रहा है जब खूनी रिश्ता कोई नहीं? मैंने कहा सच्ची बात है, खूनी रिश्ता कोई नहीं, लेकिन सहाबा के लिखे दिलशाद जैसे नौजवान हमने दिए हैं, इसलिए दिए हैं अबू बकर की निस्बत नबी। जी हाँ, निस्बत जुड़ने की वजह से हम उनका अदब करते हैं। सहाबा नमाजी थे, सहाबा हाजी थे, लेकिन हम नमाजों की वजह से नहीं, रोजे की वजह से नहीं, हज की वजह से नहीं, सहाबा से हमारी मोहब्बत बदर की वजह से नहीं, ओहद की वजह से नहीं, खंदक की वजह से नहीं, खैबर की वजह से नहीं, उस निस्बत की वजह से करते हैं जो निस्बत अइम्मा के पास नहीं, जो निस्बत सहाबा के पास है। इमाम आसिम अबू हनीफा के पास वो निस्बत नहीं, इमाम शाफी के पास वो निस्बत नहीं, इमाम मालिक के पास वो निस्बत नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल के पास वो निस्बत नहीं, जो निस्बत सहाबा के पास है। इमाम बुखारी के पास वो निस्बत नहीं, इमाम मुस्लिम के पास वो निस्बत नहीं, इमाम नसाई के पास वो निस्बत नहीं, इमाम इब्ने माजा के पास वो निस्बत नहीं। सहाबा के पास जो निस्बत है, पीराने पीर के पास वो निस्बत नहीं है, अली हजवेरी के पास वो निस्बत नहीं है, मुईनुद्दीन चिश्ती के पास वो निस्बत नहीं है, औलिया के पास वो निस्बत नहीं है। हम सहाबा से मोहब्बत उनकी नमाजों की वजह से नहीं, रोज़ों की वजह से नहीं, हज की वजह से नहीं, जिक्र की वजह से नहीं, तिलावत की वजह से नहीं। नाना, मैं यूं भी नहीं कह रहा सहाबा नमाजी नहीं थे। अरे तुझे नमाजी मैंने कहा, मुझे नमाजी आपने कहा, सहाबा को नमाजी रब ने कहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो गाजी मुजाहिद नहीं थे, तुझे मुजाहिद मैंने कहा, सहाबा को मुजाहिद रब ने कहा, तुझे जाकिर मैंने कहा, सहाबा को जाकिर रब ने कहा, तुझे वली मैंने कहा, सहाबा को वली रब ने कहा, तुझे अल्लाह का बंदा मैंने कहा। भाई बहादुर रहमान कहकर सहाबा को रब का बंदा कुरान ने कहा है। जी हाँ, नमाजी भी थे, नमाजी ऐसे उनकी नमाज तेरे लिए म्यार, सहाबा का रोजा तुम्हारे लिए म्यार, सहाबा का हज मेरे लिए म्यार, सहाबा की ज़कात हमारे लिए म्यार, सहाबा की अदाएं हमारे लिए म्यार है। लेकिन हम सहाबा से मोहब्बत नमाजों की वजह से नहीं करते, निस्बत की वजह से करते हैं। कहा वो निस्बत क्या है? मैंने कहा वो निस्बत है, वो सोहबत नबी है, मुलाकात नबी है। सहाबा ने नबी को देखा है, नबी ने सहाबा को देखा है, इस निस्बत की वजह से सहाबा का मकाम बुलंद हो गया है। ये निस्बत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, मेरे नबी ने फरमाया ला तमस्सुन नारु मुस्लिमा रआनी औ रआ मन रआनी। ये निस्बत इतनी बड़ी है, आका ने फरमाया जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा वो भी जन्नती है, जिसने देखने वालों को देखा वो भी जन्नती है। ये निस्बत इतनी बड़ी है, आका ने फरमाया ईमान की हालत में मुझे देखने वाला अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, मुआविया जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती। फरमाया ये निस्बत इतनी बड़ी है, जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती है, जिसने मेरे सहाबी को देखा वो भी जन्नती है। अबू बकर को देखने वाला जन्नती, उमर को देखने
والا جنتی، عثمان کو دیکھنے والا جنتی، علی کو دیکھنے والا جنتی، الٹا اللہ تک جا پیمان معاویہ کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے۔ تو معاویہ کی بات کرتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے معاویہ کو دیکھنے والا بھی، زور سے معاویہ تو ہے ہی جنتی، معاویہ کو دیکھنے والا بھی جنتی، عمر تو ہے ہی جنتی، عمر کو دیکھنے والا بھی جنتی۔ لیکن وہ بے ایمان کہتا ہے میں تو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کس کو نہیں مانتا؟ کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تجھے حیا نہیں آئی؟ تجھے کہا کس نے ہے تو مانو؟ کہتا ہے تو نہیں کہتا۔ میں نے کہا نہیں کہتا، تجھے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان صحابہ کو نہیں مانتا جن کے بارے میں رب اعلان کرتا ہے الطائبون صحابہ ہے، تو ان صحابہ کو نہیں مانتا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے العابدون صحابہ ہے، الحامدون صحابہ ہے، السائحون صحابہ ہے، الراکعون صحابہ ہے، الساجدون صحابہ ہے، الآمرون بالمعروف صحابہ ہے، والناہون عن المنکر صحابہ ہے۔ تو کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا، تو ان صحابہ کو نہیں مانتا جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے والذین معہ صحابہ ہے، اشداء علی الکفار صحابہ ہے، رحماء بینہم صحابہ ہے، تراہم رکعا سجدا صحابہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ صحابہ ہے، ومثلہم فی الانجیل صحابہ ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے میں ان صحابہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تم ان صحابہ کو نہیں مانتا جن کے ایمان کو رب نے معیار قرار دیا ہے، جن صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے مفلحون صحابہ ہے، فائزون صحابہ ہے، صادقون صحابہ ہے، صدیقون صحابہ ہے۔ تم صحابہ کو نہیں مانتا جن کے بارے میں رب اعلان کرتا ہے اولئک ھم الوارثون، جنت کے وارث صحابہ ہے۔ تم صحابہ کو نہیں مانتا جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سارے صحابہ میں نے کہا صحابہ کے پاس ایک نسبت ہے، انہوں نے نبی کو دیکھا، نبی نے صحابہ کو دیکھا۔ یہ نسبت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، نہ کوئی عبادت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی علم کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی عمل کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی بن گیا۔ میں نے کہا میرے نبی اتنے کامل ہے، نبی کو دیکھنے والا بھی صحابی بن کر جنتی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ نسبت میں بہت اونچے ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے صحابہ کو عظمت ملی ہے، رفعت ملی ہے، مقام ملا ہے، شان ملا ہے۔ یہ صحابہ ہی تو ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا، اور صحابی کہا جاتا ہے، ساتھی کو صحابی کہا جاتا ہے، دوست کو۔ لیکن تیرا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، میرا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، پیر کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، ولی کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، قطب کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، عبدال کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، مولانا ساجد سجاد کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، مولانا عادل عمر کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، قاری عبدالوہاب کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، میرا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، آپ کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، لیکن نبی کا دوست ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ پیر کا دوست بن جا، ولی کا دوست بن جا، قطب کا دوست بن جا، عبدال کا دوست بن جا، نبی کا دوست صحابی ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ نہ نمازوں کے ذریعے، نہ عبادت کے ذریعے، نہ جہاد کے ذریعے، نہ ذکر کے ذریعے، نہ علم کے ذریعے۔ جی ہاں، ہر کوئی نبی کا صحابی نہیں بن سکتا۔ کہنے لگا پھر کون بنتا ہے؟ میں نے کہا نبی کا صحابی وہ بنتا ہے جس کو رب کائنات چن لیتا۔ نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز چن کر دیتے ہیں۔ صرف یاروں کی بات نہیں ہے، علاقہ چنتے ہیں،
شہر چنتے ہیں، زمانہ چنتے ہیں، حسن کو چنا ہے، جمال کو چنا ہے، شریعت چنی ہے، دین چنا ہے، قرآن چنا ہے، یوں نبی کے لیے ازواج بھی رب نے چنے ہیں، اولاد بھی رب نے چنے ہیں، نبی کے لیے جماعت بھی رب نے چن کر دی ہے، یہ ابو بکر بھی چن کر دیا ہے، اور چننے والا دیوبندی نہیں، چننے والا بریلوی نہیں، چننے والا اہل حدیث نہیں، چننے والا مقلد نہیں۔ ارے میرے ساتھ کیوں لڑ رہا ہے؟ میرے ساتھ نہ لڑ۔ ابو بکر کو صحابی میں نے نہیں بنایا، عمر کو صحابی میں نے نہیں بنایا، عثمان کو صحابی میں نے نہیں بنایا، علی کو صحابی میں نے نہیں بنایا، معاویہ کو کاتب قرآن میں نے نہیں بنایا، دیوبندی نے نہیں، بریلوی نے نہیں، اہل حدیث نے نہیں۔ ہم سے کیا لڑتا ہے؟ لڑنا ہے تو رب سے لڑ لو نا، کیونکہ صحابہ چن کر میں نے نہیں دیے ہیں، رب نے دیے ہیں۔ ہم میں صحابہ میں یہی تو فرق ہے، ہم بے چنے ہوئے ہیں، صحابہ چنے۔ بس آخری بات، ہم بے چنے ہوئے ہیں، صحابہ زور سے کہنے لگا صفات میں بھی فرق ہے، قیمت میں بھی فرق ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ چنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بے چنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہا جو بے چنے ہیں ان میں اکثر دانے خراب ہے، کوئی ایک آدھ دانہ ان میں صحیح ہے۔ میں نے کہا جو چنے ہوئے ہیں، کہا ان میں کوئی دانہ خراب نہیں ہے۔ کہا جو چنے ہوئے ہیں 200 روپے کلو لے جاؤ، جو بے چنے ہیں کہا یہ 50 روپے لے جاؤ۔ میں نے کہا سیب یہ بھی یہ چنے ہیں، یہ بے چنے ہیں۔ میں نے کہا بے چنے سارے خراب ہیں، کہا سارے خراب نہیں ہے، ان میں کوئی دانہ حق نواز بھی ہے، ایثار بھی ہے، فاروقی بھی ہے، آسم بھی ہے، حیدری بھی ہے، شعیب بھی ہے، ندیم بھی ہے، دلشاد بھی ہے، مسعود بھی ہے، سعود بھی ہے۔ کہا جو بے چنے ہیں سارے دانے خراب نہیں ہیں، کچھ دانے اچھے بھی ہیں، کچھ دانے زیادہ خراب ہیں۔ اتنے میں بابا غصے میں آئے، کہنے لگا مولانا عجیب بات ہے، بار بار بتا رہا ہوں یہ میں نے چنے ہیں۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں، لے جانے لگا ہوں، 200 روپے دینے لگا ہوں، مولوی آدمی ہوں، کوئی دانہ خراب نہیں ہونا چاہیے، خراب ہوگا واپس کروں گا۔ کہنے لگا مولانا بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے دیکھ کر چنے ہیں، جب دیکھ کر چنے ہیں کوئی دانہ خراب کیسے ہوگا؟ بابا غصے میں آئے۔ میں نے کہا غصہ نہ کرنا، بات سمجھ میں آ گئی۔ پٹھان چنے کوئی دانہ خراب نہیں، پٹھان چنے کوئی دانہ خراب نہیں، بلوچی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، سندھی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، مہاجر چنے کوئی دانہ خراب نہیں، ارکانی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، عربی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، اجمی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، پٹھان چنے کوئی دانہ خراب نہیں، بلوچی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، سندھی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، پٹھان چنے کوئی دانہ خراب نہیں، رب چنے کوئی دانہ خراب کیسے ہوگا؟ ارے صحابہ کو تو رب نے چنا ہے۔ کس نے چنا ہے؟ جو ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، دلوں کا راز بھی جانتا ہے۔ ان میں کوئی خرابی ہوتی اللہ چن کر نبی کو نہ دیتا، یہ بدلنے والے ہوتے، رب چن کر نبی کو نہ دیتا، اللہ نے چن کر دی ہے، نبی نے دیکھ کر لی ہے۔ اللہ کے چناؤ میں خطا نہیں، نگاہ نبوت میں خطا نہیں۔ 1400 سال کے بعد کوئی بےایمان اٹھ کر کہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر میں یہ خرابی، عمر میں یہ خرابی، عثمان میں یہ خرابی، معاویہ میں یہ خرابی، کوئی انجینئر اٹھ کر بولے تب، کوئی میراثی اٹھ کر بولے تب، کوئی پلمبر اٹھ کر بولے
تب کہا جائے گا ان میں کوئی خرابی نہیں، کہا مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا خرابی تیرے عقیدے میں ہے، تیرے نظریے میں ہے، تیری نگاہوں میں ہے۔ ہاں یہ خرابی تب میں ہے، صحابہ میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ چننے والا رب کائنات ہے، لینے والا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے چناؤ میں غلطی نہیں، نگاہ نبوت میں غلطی نہیں۔ اگر ان میں کوئی کمی ہوتی، کوئی خطا ہوتی، اللہ چن کر نہ دیتا، نبی دیکھ کر نہ لیتا۔ اللہ نے چن کر دیا، نبی نے دیکھ کر لیا، تو ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ 1400 سال کے بعد اورنگی ٹون میں کوئی اٹھ کر کہے کہ مجھے میں صحابہ میں مجھے غلطی نظر آتی ہے، کوئی کورنگی سے اٹھ کر کہے مجھے غلطی نظر آتی ہے، کوئی انچولی میں اٹھ کر کہے مجھے صحابہ میں غلطی نظر آتی ہے، کہا جائے گا ان میں غلطی نہیں ہے، تیری ماں میں غلطی ہے، تیرے باپ میں غلطی ہے۔